نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبح لله ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. اللہ کی تسبیح کی ہے ہر اس چیز نے جو زمین اور آسمانوں میں ہے، اور وہی زبردست دانا ہے. یہ تسبیح زبان حال سے بھی ہے اور زبان قال سے بھی. زبان حال سے کیا کہ تسبیح کا مطلب ہے گردش، کہ جس کام میں ان کو لگایا ہے وہ گھوم رہے ہیں، اس کام میں لگے ہوئے ہیں، جتے ہوئے ہیں. اور زبان قال سے کہ واقعی وہ بولتے بھی ہیں، جسے پیچھے بھی آپ کو بتایا گیا. اور سورۃ بنی اسرائیل میں آتا ہے وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو. حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑ بھی تسبیح کرتے تھے، جس کا ذکر آپ پڑھ چکے ہیں. لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے لیے ہے آسمان و زمین کی بادشاہت، یعنی اس پر اسی کا حکم چلتا ہے. یحیی و یمیت، وہ زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ، وہی اول بھی ہے، آخر بھی، ظاہر بھی اور مخفی بھی، باطن بھی. اللہ تعالیٰ کی کچھ صفات کا ذکر ہے کہ وہ اول ہے، یعنی جب کچھ نہ تھا وہ تھا، جب کچھ نہ رہے گا وہی رہے گا. وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، والظاہر، سب ظاہروں سے بڑھ کے ظاہر، کیونکہ دنیا میں جو کچھ بھی ظہور ہے سب اسی کے افعال اور اسی کے نور کا ظہور ہے. اللہ نور السماوات والارض، اور وہ مخفی ہے، چھپا ہوا ہے، کہ اس کی ذات کو محسوس کرنا تو درکنار، اس کے بارے میں آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے. اس آیت کی بہترین تفسیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دعا کے الفاظ میں ملتی ہے، اور وہ دعا جو ہے اس کو ابو یعلا نے اپنی مسند میں کچھ یوں روایت کیا ہے: اللہم رب السماوات ورب الارض ورب العرش العظیم ربنا ورب کل شیء خالق الحب والنوى ومنزل التوراة والانجیل والفرقان اعوذ بک من شر کل شیء انت آخذ بناصیتی اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء اقض عنا الدین واغننا من الفقر. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے جو اس وقت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، وہ وہی ذات ہے جس نے آسمان و زمین کی تخلیق 6 دن میں کی. ثم استوى علی العرش، پھر عرش کی طرف متوجہ ہوا یا اس پہ جلوہ فرما ہوا. یعلم ما یلج فی الارض، وہ جانتا ہے جو زمین کے اندر داخل ہوتا ہے، مثلا بیج، مردے، بارش اور ہر چیز نیچے ہی جاتی ہے. وما یخرج منہا، اور جو اس سے نکلتا ہے جیسے پودے، معدنیات، پانی وغیرہ. وما ينزل من السماء، اور جو اترتا ہے آسمان سے جیسے بارش، برف، فرشتے وغیرہ. وما يعرج فيها، اور جو چڑھتا ہے اس میں جیسے فرشتے جو انسان کے اعمال لے کے چڑھتے ہیں، انسان کے اعمال جو دن رات اس کی طرف جاتے ہیں. صحیح مسلم کی روایت میں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اور وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں تم ہو. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور اللہ ساتھ اس کے جو بھی تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا ہے. لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے لیے ہے آسمان و زمین کی بادشاہت. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے سب معاملات. ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وہو علیم بذات الصدور، وہی رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور دلوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے، دلوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے. علیم بذات الصدور، عنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر
وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. تم خشکی میں ہو یا تری میں، رات ہو یا دن، گھروں میں یا صحراؤں میں، ہر جگہ ہر وقت وہ اپنے علم اور بصر کے لحاظ سے تمہارے ساتھ تمہارے ایک ایک عمل کو دیکھ رہا ہے. آمنو، اس ہستی پہ ایمان لاؤ جس کی یہ صفات ہے. آمنو کس سے خطاب ہے؟ کافروں سے نہیں، ہم سے. آمنو ایمان لے آؤ، باللہ و رسولہ اللہ پر اور اس کے رسول پر، کیونکہ آگے کہا وانفقوا اور خرچ کرو. کفار سے تو خرچ کا مطالبہ نہیں ہے، اس لیے ایمان ایسا ایمان لاؤ جو واقعی ایمان ہو اللہ پر اور اس کے رسول پر. وانفقوا اور خرچ کرو، مما اس میں سے جو جعلکم اس نے بنایا تم کو، مستخلفین فیہ جانشین اس میں، مستخلف خلیفہ بنائے ہوئے، ان چیزوں کا جانشین بنایا. مراد اس سے کیا ہے کہ تم جو کچھ بھی اپنے پاس اختیارات رکھتے ہو، جو نعمتیں بھی اللہ سے تم نے پائیں، جن کے اوپر تم خلیفہ بنائے گئے ہو، ان چیزوں کو تم استعمال کرو، خرچ کرو. کیا کچھ ہے اس میں، کیا کچھ ہماری وسعت میں دیا گیا. یعنی یہ آیت بڑی جامع آیت ہے. وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، خرچ کرو ان چیزوں میں سے جن پر اس نے تم کو خلیفہ بنایا. یعنی جو تمہارے پاس ہے. سمپلی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ ہمارا نہیں، اللہ کا دیا ہوا ہے. ہم مالک نہیں، ایک امانت کے اعتبار سے ہمارے پاس ہے وہ سب کچھ. اصل مالک اللہ ہے. بالکل جیسے ایک مالک ہوتا ہے اور ایک نوکر ہوتا ہے، تو مالک اپنے نوکر کو دیتا ہے، اچھا یہ 500 روپے رکھو. آپ اکثر کرتے ہوں گے کہ گھر کے جو کوک ہیں یا ڈرائیورز ہیں ان کو آپ کچھ اماؤنٹ اکٹھی دے دیتے ہیں کہ جہاں جہاں ضرورت پڑتی خرچ کرو، اور پھر لکھتے جاؤ. جب پورے ہو جائیں تو کیا کرو، حساب دے دو. بالکل ہمارے ساتھ یہی کچھ. اللہ نے ہمیں بہت ساری چیزیں دے دی، دنیا میں بھیج دیا، جاؤ ان کو استعمال کرو. ہم کر رہے ہیں، واپس جائیں گے تو اللہ تعالیٰ سب کا حساب لے گا. اچھا یہ کہاں کہاں استعمال کیا تھا. تو نمبر 1 ہم مالک نہیں، ہمیں بس اختیار دیا گیا کہ اللہ کی دی ہوئی چیزوں کو استعمال کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جانشین بنایا تم کو اس میں. نہیں ہمیشہ سے تمہارے پاس بھی نہیں تھا، تم سے پہلے کسی اور کے پاس تھا، اب تمہارے پاس ہے، پھر کسی اور کے پاس چلا جائے گا. اس لیے جب تمہارے ہاتھ میں آیا خرچ کر ڈالو، اس سے اپنے نمبر بنا لو خرچ کر کے. کتنی خوبصورت آیت ہے. فیل کیا آپ نے؟ کبھی پارسل گیم کھیلی ہے آپ نے؟ کیا ہوتا ہے مثلاً کوئی ایک چیز ہے تو وہ ٹن ٹن بجائے جاتے ہیں، کوئی میوزک بج رہا ہوتا ہے تو وہ ایک دوسرے کو، دوسرا تیسرے، تیسرا چوتھے کو، اس نے اس کو دے دیا، اس نے اس کو، تو کسی پہ آ کے رک جاتا ہے تو اس کو جواب دینا پڑتا ہے. تو ہر ایک کا دل چاہتا ہے فوراً آگے پہنچائے. اب آپ دیکھیں کہ بالکل اسی طرح ریسورسز وہی ہیں جو پہلے دن اللہ نے زمین میں رکھے تھے. اب وہ ایک کے پاس تھے، ایک نے دوسرے کو دیے، دوسرے نے تیسرے، ہر ایک اپنے جانے کے بعد دوسرے کو دیتا چلا جا رہا ہے. مثلاً یہ گولڈ اگر میں نے آج پہنا تو یہ ہمیشہ میرے پاس نہیں تھا، یہ میرے پاس آنے سے پہلے کہیں اور تھا، مجھے نہیں معلوم کہاں تھا، لیکن کوئی اور اس کا مالک تھا. کچھ دن کے لیے میں مالک ہوں، جب میں مر جاؤں گی یا اس کو بیچ دوں گی تو اس کا مالک کوئی اور ہو جائے گا. آپ دیکھیں کہ جو کچھ بھی ہمیں ملا ہے وقتی طور پر ہمارے پاس ہے، اس کے بعد کسی اور کے پاس چلے جانا ہے. اب یہ جتنے دن ہمارے پاس ہے نا، اس میں سے کچھ ہم اللہ کی راہ میں دے کر وہاں پر کچھ جمع کروا لیں. جب یہ دوسروں کے پاس چلا جائے گا پھر ہمارا نہیں رہے گا، پھر اور جانشین ہو جائیں گے. اس لیے اللہ تعالیٰ گہرا احساس دلا رہے ہیں، انفقوا مما جعلکم مستخلفین فی، جتنی دیر یہ تمہارے اختیار میں، اس میں سے تم اللہ کی راہ میں دے ڈالو، تاکہ کیا بنے، جو دے ڈالو گے وہی آگے جا کے ملے گا تم کو، اور جو چھوڑ جاؤ گے دوسرے مالک ہو جائیں گے، تمہیں تو کچھ نہیں ملے گا اس میں سے، تمہارے ہاتھ سے تو گیا. اس کے بارے میں وہ حدیث بھی آپ کو یاد ہوگی کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکری ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا. آپ گھر تشریف لائے تو پوچھا بکری میں سے کیا باقی ہے. حضرت عائشہ نے فرمایا ما بقی الا کتفھا، ایک شانے کے سوا کچھ نہیں بچا. فرمایا بقی کلھا غیر کتفھا، ایک شانے کے سوا سب بچ گیا. یعنی جو دے چکی ہو وہ بچ گیا، اور جو تمہارے ہاتھ میں وہ نہیں بچا، وہ ہے اصل ہلاک. بالکل ویلیوز بدل دیتا ہے اسلام. ہم سمجھتے ہیں یہ میرا، جب تک میرے پاس نہیں، جو کسی کو دے دو گے وہ ہے تمہارا، جس کا اجر ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا. اس لیے ہر قیمتی چیز ڈپازٹ کرا دیا کریں اللہ کے پاس. ضرورت کی رکھ لی، باقی سب ڈپازٹ، کوئی چیز فالتو نہ جانے دی.
اب دیکھیں کہ زندگی میں انسان جیسے لڑکیوں کو تو خاص طور پر شادی کے بعد گھر چھوڑنا ہوتا ہے، پھر کبھی ٹرانسفرز ہو رہی ہیں میاں کی، کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں، ہر چیز اٹھائے نہ پھرے، کچھ نہ کچھ اس میں سے نکال کے، ورنہ تو جس دن ہم مریں گے اس دن سارے کپڑے ہمارے بٹ جانے، ساری ہماری چیزیں ادھر ادھر ہو جانی، تو کچھ اپنے ہاتھ سے بھی دے کر جائیں۔ آپ کو کتنی فکر ہوتی ہے ان چیزوں کو کہاں رکھوں، کہاں سنبھالوں، کہاں سمیٹوں، اتنی اچھی جگہ اللہ نے بتا دی سنبھالنے کی، ادھر دے جائیں، سب سنبھالی جائیں گی۔ ساری زندگی انسان یہی فکر گزارتا ہے نا، روز یہ فکر ایک دفعہ، اس چیز کو کیسے سنبھالوں، اس کو کہاں سمیٹوں، اس کو کہاں رکھوں، اور خصوصاً جب اللہ بہت دیتا تو اور ہی زیادہ فکر بڑھ جاتی ہے، اب سنبھالا نہیں جا رہا، تو ایک بڑی اچھی جگہ ہے سنبھالنے کی، جمع کرائیں اس میں اور یقین سے کرائیں کہ جمع ہے اس میں، محفوظ فکس ڈپازٹ، کوئی نہیں نکلوا سکتا وہاں سے، جو تمہارے پاس وہ چوری ہو جائے گا، ادھر ادھر چلا جائے گا، بس ضرورت کا رکھیں۔ جب پوچھا کہ کیا خرچ کریں، فرمایا قل العفو، جو زائدہ ضرورت ہے خرچ کر دو، دے ڈالو۔ ایک اور شخص نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس صدقے کا اجر سب سے زیادہ ہے؟ فرمایا ان تصدق وانت صحیح شحیح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل حتى اذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان، یہ کہ تو صدقہ کرے اس حال میں کہ تو صحیح اور تندرست ہو، مال کی کمی کے باعث اسے بچا کر رکھنے کی ضرورت محسوس کرتا ہو اور اسے کسی کام میں لگا کر زیادہ کما لینے کی امید رکھتا ہو، اس وقت کا انتظار نہ کر کہ جب جان نکلنے لگے تو کہے فلاں کو یہ دے دینا، فلاں کو یہ، اس وقت تو یہ مال فلاں کو جانا ہی ہے، تم نہ بھی کہو تو کسی کے پاس جائے گا۔ ایک اور حدیث میں ہے آدمی کہتا ہے میرا مال میرا مال، حالانکہ تیرے مال میں سے تیرا حصہ اس کے سوا کیا ہے جو تو نے کھا کے ختم کر دیا، پہن کے پرانا کر دیا یا صدقہ کر کے آگے بھیج دیا، اس کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ تیرے ہاتھ سے جانے والا ہے اور تو اسے دوسروں کے لیے چھوڑ جانے والا ہے۔ جو ڈبوں میں بند ہے، جو بکسوں میں بند ہے، جو سیف میں رکھا ہے، جو بینک میں رکھا ہے، وہ سب دوسروں کا ہے، آپ کا نہیں ہے۔ پھر فرمایا فالذین آمنوا منکم وانفقوا لهم اجر کبیر، وہ لوگ جو ایمان لائیں تم میں سے اور خرچ کریں، ایمان کی پھر بات کر دی، پہلے کہا لاؤ، پھر کہا جو لے آئے اور خرچ کریں، ان کے لیے بڑا اجر ہے، اس سے بھی کہیں اچھا ملے گا، اس سے بھی کہیں زیادہ ملے گا، اس سے بھی کہیں زیادہ پائیدار ہوگا، پرماننٹلی ملے گا، جسے واقعی استعمال کر سکو گے۔ دنیا میں تو جو کچھ بھر بھر کے رکھا وہ سب استعمال کوئی نہیں ہونا، وقت ہی نہیں ملنا اتنا کہ اسے استعمال کر سکو، دے ڈالو اس کو اس میں سے۔ بہت سے اللہ کے ضرورت مند محتاج بندے ہیں جو منتظر ہیں، کیوں ان کا حصہ روک کے بیٹھے ہوئے ہو؟ اور پھر یہاں خاص طور پہ اللہ کی راہ میں، اللہ کے دین کی راہ میں دینے کی بات ہے، فی سبیل اللہ۔ اور پھر صرف مال نہیں، ایک اور خوبصورت بات ہے مما جعلکم مستخلفین فی، جن چیزوں پہ تمہارا اختیار ہے، اپنی زندگی، وقت، اولاد، طاقت، قوت، صلاحیتیں، جو کچھ ہے سب خرچ کرو اللہ کے راستے میں، سب لگاؤ۔ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو، شکست توڑ کے دے دو تھوڑا حصہ کسی کو بھی، تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ وما لکم، کیا ہے تم کو، لا تؤمنون باللہ، اللہ کو نہیں مانتے ہو، اللہ پر بھروسہ نہیں تمہارا، والرسول یدعوکم، اور رسول بلا رہے ہیں تم کو، لتؤمنوا بربکم، کہ تم اپنے رب پر ایمان لے آؤ، یہ شعوری ایمان کی دعوت ہے یہاں۔ وقد اخذ میثاقکم، اور یقیناً اس نے تم سے پکا وعدہ لے رکھا ہے ایمان کا، کب؟ وعدہ الست، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بیعت لیا کرتے تھے، ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم ایمان لانے والے، واقعی مومن ہو تو پھر کیوں نہیں مان جاتے؟ دیکھیں نا کتنی عجیب بات ہے، ما لکم لا تؤمنون باللہ والرسول یدعوکم لتؤمنوا بربکم وقد اخذ میثاقکم ان کنتم مؤمنین۔ اس سے کیا پتہ چلتا؟ مومنوں ہی سے خطاب ہے کہ ہو تو تم کہتے تو مومن ہو، پھر کیوں نہیں ایمان لے آتے؟ کتنی خوبصورت بات ہے، سچے ایمان کا تقاضا ہے۔ هو الذی ينزل علی عبدہ آیات بینات، وہ اللہ وہ ذات ہے جو اتارتا ہے اپنے بندے پر روشن صاف آیات، کیوں؟ لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ تمہیں اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لائے، اندھیروں سے روشنی کی طرف لائے۔ یہ قرآن اس لیے آیا ہے ان اللہ بکم لرؤوف الرحیم،
بے شک اللہ تم پر شفقت کرنے والا مہربان ہے، اس لیے اس نے یہ قرآن دیا۔ آج آپ دیکھیں کہ ملیک مقتدر کے فوراً بعد الرحمن، کہ ایک طرف اس کا جلال اور دوسری طرف الرحمن، کتنا بیلنس ہو جاتا ہے نا، کتنی لنکڈ ہے صورتیں۔ اگر یہ صورت کہیں آگے پیچھے القمر پہلے آتی اور النجم بعد میں آتی کہ ستارہ چھوٹا ہے، ہم سے کوئی پوچھتا تو ہم کہتے نہیں قمر پہلے رکھو، بھولیا ہی بگاڑ دیتے۔ شکر اللہ نے یہ تقسیم اپنے ہاتھ میں رکھی۔ بہرحال ان اللہ بکم لرؤوف الرحیم، جہاں قرآن کی بات ہے وہاں اس کی رحمت اور شفقت کی بات ہے۔ پھر جھنجھوڑا، وما لکم، کیا ہے تم کو، اللہ تنفقوا فی سبیل اللہ، کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ کیا ہو گیا؟ اللہ کی راہ کی طرف اشارہ ہے، جو بھی انفاق کی باتیں ہیں۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ کے لیے ہے میراث آسمانوں اور زمین کی، سب کچھ اسی کا ہے۔ تم نہیں دو گے تو کیا اس کے دین کا کام نہیں ہوگا؟ وہ تمہاری جیبوں کا محتاج ہے؟ ان میں ڈالا کس نے؟ وہ کہاں سے آ گیا؟ لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، نہیں برابر ہو سکتے تم میں سے وہ لوگ جنہوں نے فتح سے پہلے خرچ کر دیا، وقاتل، اور جنگ بھی کی، لڑائی بھی کی اللہ کے راستے میں، اور جنہوں نے بعد میں خرچ کیا، یہ اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ یعنی جب مکہ فتح ہو جائے پھر تم خرچ کرو تو اب تو تم کرو گے ہی، ظاہر ہے اب تو تمہیں مزید فائدے حاصل ہوں گے، لیکن بات یہ ہے کہ اس وقت اللہ کے راستے میں دیا جائے جب انسان کو کسی ریٹرن، کسی صلے، کسی جزا کی توقع نہ ہو۔ جب اسلام کو عروج اور ترقی ہوتی پھر تو سب لوگوں کا فیشن بن جاتا ہے اس چیز کی طرف آنا، کیونکہ فائدہ ہے اب اس میں۔ اب جو لوگوں نے دیکھا کہ حجاب والی لڑکیوں کے رشتے زیادہ اچھے ہو رہے ہیں تو حجاب کر لیں، تو پھر یہ تو اللہ کی خاطر تو نہ ہوا کچھ۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَٰئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنفَقُوا مِن بَعْدُ وَقَاتَلُوا، اور جنہوں نے فتح کے بعد خرچ کیا اور جہاد کیا ان کا درجہ کم ہے کن کی نسبت؟ جنہوں نے پہلے کر لیا، جو پائنیئرز ہیں، جنہوں نے ٹرینڈ سیٹ کیے، جنہوں نے ایک چیز کی ابتدا کی۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اور ہر ایک سے اللہ نے اچھا وعدہ کیا ہے۔ یہ نہیں کہ دوسروں کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں جہنم میں بھیجوں گا کہ بعد بھی کیا، نہیں، جو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا اس کو اجر تو ملے گا، لیکن بڑا اجر کس کو ملے گا؟ جو اس وقت کرے گا جب کسی صلے کی توقع نہ ہوگی، جب صرف خرچ ہی خرچ ہے، ریٹرن کچھ بھی نہیں۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ ساتھ اس کے جو بھی تم عمل کرتے ہو باخبر ہے، سب پتا ہے اس کو کون کس حال میں کس وقت کیا کر رہا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت خالد بن ولید اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کے درمیان جھگڑا ہو گیا، انسان تھے نا۔ دوران نظام میں حضرت خالد نے حضرت عبد الرحمن سے کہا تم لوگ اپنی پچھلی خدمات کی بنا پر ہم سے دوں کی لیتے نہیں، ہم پہ ہر وقت تم، وہ کہتے کہ ہم سب سے پہلے مسلمان ہوئے۔ اور یہ بات جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے فرمایا اس خدا کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم لوگ احد کے پہاڑ برابر بھی سونا خرچ کرو تو ان لوگوں کے اعمال کو نہ پہنچ سکو گے جنہوں نے ابتدا میں اسلام کے لیے قربانیاں کی۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ انفاق کی بات کر، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے گا؟ اللہ کو قرض کون دے گا؟ اللہ قرض مانگ رہا ہے، لیکن اللہ کو قرض حسنا چاہیے، اچھا، عمدہ، خوبصورت، جو پوری خوشی سے دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرض کا نام سنتے ہی لوگ مرجھا جاتے ہیں۔ اگر کوئی آپ کے پاس آئے نا اور اگر آپ کو تھوڑی سی تمہید باندھے اور آپ کو سینس ہونے لگے کہ یہ بھی کچھ مانگنے لگا مجھ سے، تو آپ کا رویہ ایک دم کولڈ ہو جائے گا کہ اب یہ کسی طرح ٹل جائے، نہ مانگے مجھ سے۔ چلے ابھی آپ کو شاید باہر کی دنیا سے اتنے رابطے نہ ہوئے، بہن بھائیوں میں آپ دیکھ لیں، چھوٹے بچوں میں دیکھ لیں، تھوڑی سی دیر کے لیے پین پینسل دینی ہوتی ہے، کتنے نخرے دکھاتے ہیں۔ تو اسی لیے جب اللہ تعالیٰ نے قرض مانگا، فرمایا کہ صرف قرض نہیں چاہیے، قرض حسنا، عمدہ، اچھا، فَيُضَاعِفَهُ لَهُ، وہ اس کے لیے اس کو دگنا کر دے، بڑھا دے، وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ، اور اس کے لیے بہت معزز عزت والا اجر ہے۔ آپ کو یاد ہوگی وہ حدیث حضرت ابو الدحداح کی، انہوں نے جب یہ آیت سنی تو آ کے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ ہم سے قرض چاہتے ہیں؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ہاں اے ابو دہدہ. انہوں نے کہا ذرا اپنا ہاتھ تو دکھائیے مجھے. آپ نے اپنا ہاتھ ان کی طرف بڑھا دیا. انہوں نے آپ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہا میں نے اپنے رب کو اپنا باغ قرض میں دے دیا. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اس باغ میں کھجور کے 600 درخت تھے، اسی میں ان کا گھر تھا، وہی ان کے بال بچے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کر کے وہ سیدھے گھر پہنچے. بیوی کو پکار کے کہا دہدہ کی ماں نکل آؤ، میں نے یہ باغ اپنے رب کو قرض دے دیا. وہ بولی تم نے نفع کا سودا کیا اے ابو دہدہ، اور اسی وقت اپنا سامان اور بچے لے کر اس سے باہر آ گئے. آج کے دور میں تو ایک بھی مثال نہیں ملتی، ایک بھی سنگل. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم. یضاعفہ لہ بھی ہے، کئی گنا بڑھا کے دے گا، اور اجر کریم بھی دے گا. کرم کی کوئی حد نہیں.